अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स दोस्तों। ये एक शादी हुई है पाकिस्तान में। मेयो बरादरी जो है मेवाती जिन्हें कहते हैं। तो इस शादी में ये 10 रोज़ तक ये शादी चली है। मैं आपको बता दूँ 10 दिन तक, 5 दिन इनकी मेहंदी हुई है और 10 दिन टोटल जो है ना इनकी शादी की जो रसूमात हैं वो हुई हैं। तो उस दौरान इन्होंने जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस किए हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। हर तरह के हर रस्म पर जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में दौलत लुटाई है और 5 रोज़ तक मुसलसल 5-5 हज़ार हर रोज़ इन्होंने लोगों को खाना खिलाया है और 5-5 हज़ार के नोटों की जो है इन्होंने मुसलसल जो है ना वो सारी-सारी रात जो है ये इन्होंने वो लुटाए हैं, लोगों पर निछावर किए हैं। और प्रोफ़ेशनल जो पैसे लूटने वाले हैं, जो बारातों में पैसे लूटते हैं, वो प्रोफ़ेशनल इन्होंने वो बुलाए हैं, उनको दावत दी है या वो खुद आ गए हैं। बहरहाल वो प्रोफ़ेशनल लोग जो है बाकायदा तौर पर वो इनकी वहाँ शादी में उन्होंने शिरकत की। और इस शादी में जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो 13 से 14 करोड़ इनके बकौल इन्होंने खर्च कर दिए हैं, सिर्फ़ एक शादी में। इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे फेंके हैं और मोबाइल फ़ोन्स गिफ्ट किए हैं, मोटरसाइकिलें जो है वो शादी में गिफ्ट हुई हैं और जो है लग्ज़री गाड़ी जो है, गाड़ियाँ वो गिफ्ट हुई हैं दूल्हे को। और इस तरह जो है ना उन्होंने ये अपनी शादी जो है वो बड़े शान और शौकत के साथ की है और कहते हैं कि इस तरह की शादी जो है ना वो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं की। मेयो कौम में, मेयो बरादरी में और भी कई हुई हैं इस तरह की, लेकिन उनका भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ये कह रहे हैं कि हमने सबसे ज़्यादा हमने खर्चा किया है। अब ये मेरे ख़्याल से तो कोई पॉज़िटिव चीज़ नहीं है। शादी को जो है ना वो आसान बनाना चाहिए और नॉर्मली तरीके से करना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको ज़्यादा वुसअत दी है तो आप अपनी वुसअत में रहकर फ़िज़ूल खर्ची से बचें। और नमूदा-नुमाइश से बचना चाहिए। इसी खर्चे में और इतनी अमाउंट में 13 से 14 करोड़ जो आपने खर्च कर दी है, फ़र्ज़ करें 3 से 4 करोड़ अगर आप अपनी शादी पे भी कर लेते, तो 10 करोड़ में आप बहुत कोई मस्बत काम कर सकते थे। कोई जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, आप उनकी शादी जो है वो अपनी शादी के साथ फ़िक्स करके जितनी भी ज़्यादा तादाद में आप कर सकते थे, इस अमाउंट में आप करते, तो क्या ही वो तारीफ़ी अमल होता और कितना ही वो मस्बत अमल होता और उससे कितना अच्छा मैसेज जाता। और उससे लोगों को फ़ायदा भी होना था। अब ये जो आपने इस तरह खाना खिलाया है बहुत सारे लोगों को, ठीक है खाना खिलाना चाहिए, लेकिन ये जो आउट ऑफ द वे जाके और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना आपने वो किया है, उससे कहीं बेहतर ये होता कि आप कोई परमानेंट काम ऐसा करते। खाना तो 1 टाइम का खा लेता, 2 टाइम बंदा खा लेता या 10 दिन भी आपने खिला दिया लोगों को, लेकिन वो तो एक वक़्ती फ़ायदा है लोगों का जिसका भी हुआ है। लेकिन क्या आप उससे कोई ऐसा अमल नहीं कर सकते थे जिससे लोगों को मुस्तकिल फ़ायदा पहुँचता रहे? जो मुसलसल लॉन्ग टर्म एक चीज़ उससे आप बना सकते थे। कोई बेस्ट तो ये था ऑप्शन कि आप उससे शादियाँ करते, लोगों की, दूसरों की, गरीबों की, वो कितना ही बाबरकत और कितना ही मस्बत अमल होता कि जिससे अल्लाह ताला भी खुश होता। अगर अल्लाह ने आपको इतनी दौलत दी है, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उसकी नाकदरी करें, उसको ऐसे उड़ा दें और उसको जो है ना आप जो है नमूद-ओ-नुमाइश के लिए लगा दें, ये नाकदरी है। और इस तरह की जो नाकदरी है और नाशुक्री भी मैं इसे कहूँगा। नेमत का शुक्र तो ये होता है अदा करना कि आप उसको फलाही काम में दूसरों के फ़ायदे के लिए खर्च करें, ठीक है? तो यहाँ ये इस तरह जो है रसूमात पे इस तरह के बहुत ज़्यादा एक रसूमात को अदा करने में वो खर्च कर देना, वो रसूमात जो हमारे इस्लाम का भी हिस्सा नहीं है। बहुत सी ऐसी रसूमात हमारी शादियों में जो हम करते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा अमल करें कि जिससे हमें दुनिया और आखिरत दोनों के हमारे जिसमें भलाई हो। जिसमें तो हमारा दुनियावी मकसद भी पूरा हो जाए और हमारे आखिरत के लिए भी हमारा वो सदका जारिया बन जाए, कोई नेकी का सबब बन जाए। अगर हम नेकी भी करें तो वो उसका मकसद भी रिया ना हो, उसका मतलब नमूद-ओ-नुमाइश ना हो, दिखलावा ना हो। तो ये तो सारा दिखलावा है। ये तो सारी नमूद-ओ-नुमाइश है कि जो इस तरह के टिपिकल लोग जो है वो करते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये सारी नमूद-ओ-नुमाइश में चीज़ें आती हैं, तो इसका अमल अगर इस तरह का कोई नेक अमल भी आप करते हैं, तो वो भी आपका दुनिया में ही रह जाना है। तो आखिरत के लिए आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला का आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको साहिब हैसियत बनाया है और अल्लाह ने आपको अपना मालो-धन से नवाज़ा है, तो उसका आप मस्बत यूज़ करें। उसको अल्लाह ताला ने आपको फिर और ज़्यादा वो नेमत से नवाज़े, आप उससे और ज़्यादा फलाही काम करें। इसलिए जो है ना, ये चीज़ जो नमूद-ओ-नुमाइश वाली है, ये शादियों से ख़त्म होनी चाहिए। शादियों को बिल्कुल आसान बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अब देखें, ये इन्होंने अपनी बारात में 4000 लोगों को ये लेके गए हैं और 2000 गाड़ियों में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप बिल्कुल सादगी से शादियों को सरंजाम दें और बिल्कुल जो है जो एक्स्ट्रा लोग हैं, एक्स्ट्रा लोगों का रश ना डालें अपनी शादियों में और बहुत ज़्यादा आसान कर दें शादी को। और देखें जिस जिस तरह
اس ملک میں، اس معاشرے میں جو ہے زنا کتنا آسان ہو چکا ہوا ہے کہ بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے، اور شادیاں جو ہے اور شادیاں اتنی ہی زیادہ مشکل اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہم معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا معاشرے پہ؟ کیا اس کا مثبت جو اثر ہے وہ پڑے گا، یا اس کا کوئی منفی اثر پڑ رہا ہے؟ بس ہمیں اپنے شوق پورے کرنے ہیں۔ تو ہمیں ایک بحیثیت ذمہ دار اور باشعور شہری کے ہمیں ہر عمل کو اپنے ایسا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کا عمل بھی مقصد جو ہے پورا ہو جائے، اور اس کا جو اثر ہے وہ سوسائٹی پر وہ اچھا پڑے، اور اس سے مثبت نتائج جو ہے وہ آپ کو ملے، اور اس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو، نہ کہ صرف آپ کا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے میو قوم میں، ہاں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اور میرے خیال سے واحد میو قوم ہی یہ کر رہی ہے کہ شادیاں جو ہے اجتماعی شادیاں کراتی ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ میو قوم کے اندر ہی لوگوں کی شادیاں کراتی ہے، بلکہ میو قوم میں ایسی جماعت ہے، تنظیم ہے، صدائے میو جو ہے فورم ہے، وہ ہر سال تقریباً کئی سو افراد کی جو ہے نا وہ شادیوں کا ٹوٹل خرچہ اور سارا ایکسپینسز اور ساری رسومات جو ہوتے ہیں وہ خود جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کئی سو لوگوں کا وہ ہر سال جو ہے وہ شادیاں کراتے ہیں، اجتماعی شادیاں، ان کا سامان جہیز وغیرہ بنواتے ہیں، اور سارا کچھ جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں دوسری برادریاں اور دوسری قوموں کے لوگوں کی بھی وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف یہ میو قوم کے لیے نہیں وہ رکھا ہوا کہ صرف جو میو ہیں غریب ہیں جو ان کا ہی، اور آلموسٹ جو ہے نا میو کوئی بھی غریب نہیں ہوتے، سارے ہی صاحب حیثیت ہوتے ہیں، لینڈ لارڈز ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اگر کوئی ہو بھی کوئی لیکن وہ اتنا کوئی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، یا وہ کوئی میو ایک خوددار قوم ہے۔ بہل جو ہے وہ شادیاں جو ہے نا کراتے ہیں، کسی بھی برادری سے ہو، کوئی بھی ہو وہ اپلائی کر سکتا ہے، کئی سو افراد کی وہ شادیاں ہر سال کراتے ہیں۔ تو وہ کتنا ایک مثبت عمل ہے، مثبت جو ہے وہ فلاحی کام ہے، اس کا جو ہے اس کو میں سراہوں گا، قابل ستائش عمل ہے۔ لیکن جو اس طرح کے جو اعمال ہیں اور اس طرح کی جو فضولیات ہیں، فضول خرچی کہوں گا میں اس کو، تو باقی جو ہے اس طرح کے کاموں کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور یہ کوئی حوصلہ افزائی والے کام نہیں ہے، اور یہ شیخی بگاڑنا اور اس طرح کرنا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، نہ ہی یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیں فلاحی اور بامقصد طریقے سے جو ہے ہر کام اپنا کرنا چاہیے، اور اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے 10 کروڑ جو ہے وہ اضافی اماؤنٹ میں کہوں گا کہ اگر آپ صاحب حیثیت بھی پھر بھی آپ 3-4 کروڑ میں اپنی شادی کو صحیح انجام دے سکتے تھے، کہ جو آپ نے اتنا بڑا وہ اس کو 10 دنوں تک چلایا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی خواہش ہوگی جو بھی ہوگا، لیکن یہ اجتماعی لیول پہ اور فلاحی طور پہ جو ہے نا دیکھا جائے تو یہ ایک کوئی خاصا اچھا عمل نہیں ہے، اور میں اس کی جو ہے نا مذمت کرتا ہوں، سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں آج کل، جو لوگوں پر لوگ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہیں فائنینشلی، اور لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، آپ ان کو فلاحی کاموں میں کیوں نہیں لگاتے؟ اگر اللہ نے آپ کو رقم دی ہے، آپ اس کا صحیح استعمال کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت سے نوازا ہے تو اس میں بھی آپ کی آزمائش ہے، آپ اس کو فضولیات میں خرچ کر رہے ہیں۔ آپ ایک دن آپ کا یہ عالم ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، قوموں پہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، جو جس چیز سے نوازا ہے، اس چیز کا صحیح استعمال کریں، اس کو فلاحی کاموں میں خرچ کریں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، خیر الناس من ینفع الناس۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی صاحب حیثیت بنایا ہے تو آپ کی حیثیت سے کیا دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اگر نہیں اٹھا رہے تو آپ بالکل بھی اچھے انسان نہیں کہلا سکتے۔ آپ اچھے تب ہوں گے جب جس قدر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، اس حیثیت سے آپ دوسروں کو فائدہ اگر پہنچا رہے تو ہر چیز اس دنیا کی، اس جہاں کی جو ہے نا وہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنی ہے۔ جو ہے وہ اگر آپ یہ ہے تو آپ کا بھی مقصد، اگر آپ کی کوئی اتھارٹی ہے، آپ کسی حیثیت والے ہیں، تو آپ کی حیثیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کا حق ہے آپ کے اوپر، آپ کا کوئی فرض بنتا ہے دوسروں پہ، آپ کیا وہ ادا کر رہے ہیں؟ جب آپ یہ نہیں کرتے تو معاشرے میں وہ جو خرابی پیدا ہوتی ہے، اور معاشرے جو ہے وہ ایک متوازن نہیں رہتا، اور یہ جو مسائل ہیں، معاشرتی مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اپنے اوپر، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کیا ہم اپنی لائف کو کس طرح گزار رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور کیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم یہ بھی دیکھیں کہ آیا کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس کا دنیا میں تو مجھے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، کیا اس کا آخرت میں بھی مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ اپنے مسلمان تو وہ ہے نا کہ جو اپنے کام کو، ہر کام کو، ہر دنیاوی کام کو کرنے کا اللہ نے بتایا ہے کس طرح کرنا ہے۔ اگر آپ وہ کام اس طرح کر رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اس کا آپ کو دنیا میں بھی مقصد پورا ہونا ہے، اور آخرت میں بھی وہ کام آپ کے لیے باعث نجات ہوگا، اور باعث آپ کے لیے برکت ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو
ہم بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہی ہم پوچھیں۔ جب انسان خود کو مسلمان بنا لیتا ہے پریکٹیکلی اصل حقیقی معنوں میں جو ہے، تو پھر وہ ہر چیز سے باہر نکل آتا ہے، ذات پات سے، رنگ نسل سے اور قومیت سے وہ بالکل جدا ہو جاتا ہے، وہ صرف مسلمان بن کے سوچتا ہے۔ تو پھر وہ جو ہے صحیح راہ جو ہے وہ اپنا سکتا ہے کہ میں نے کیا لائی عمل اپنانا ہے۔ تو میں اس چیز کو بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کروں گا، یہ جو اتنا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اور دیکھو ہم کہتے ہیں ٹاٹا امبانی وغیرہ انہوں نے اتنی دن مہینوں تک شادیاں چلی، ان کی کروڑوں اربوں انہوں نے خرچ کیا، خربوں خرچ کیا۔ دیکھیں ان کے پاس بات یہ ہے کہ پیسے تھے، ان کے پاس بھی تھے تو انہوں نے خرچ کیا، ان کے پاس بھی تھے تو خرچ کیا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، اس کا نظریہ اور تھا، اس کا لائف سٹائل اور تھا، تو اس پر ہم تنقید بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم تو بحیثیت مسلمان اور ایک ذمہ دار شہری کے ناطے جو ہے نا، ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز اس حوالے سے کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا انالائز اس طریقے سے کریں گے کہ یہ جو ہے نا مطلب کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک ذمہ دار ہیں، ہم آئیڈیل ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے وہ ہماری آئیڈیل ہونی چاہیے دوسروں کے لیے بھی، اور ہمارے خود کے لیے بھی وہ ہماری لائف ایسی ہو کہ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہو، کامیابی اور جو نجات کا باعث ہو۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کو یہ عمل کیسا لگتا ہے؟ کیا اس طرح کے کام جو ہے، اس طرح کی رسومات اور اس طرح کا جو اخراجات ہیں وہ شادیوں پہ کرنے چاہیے؟ کیا شادی کو آسان بنانا چاہیے؟ اور کیا ان جیسوں کی وجہ سے، اس طرح کی رسومات کی وجہ سے، اس جیسی فضول خرچیات کی وجہ سے شادیاں جو ہے وہ لیٹ نہیں ہو رہی اس ملک میں، اس معاشرے میں؟ اور جو دوسرے لوگ ہیں کیا وہ بھی اپنے آپ کو اس طریقے پہ لانے کے لیے کیا وہ اپنی شادیوں کو لیٹ نہیں کر رہے؟ کیونکہ شادیاں جو ہے مشکل ہو رہی اس وجہ سے، تو کیا یہ عمل ایک صحیح عمل کہلائے گا؟ تو ان چیزوں کا جواب جو ہے نا آپ نے دینا کمنٹ سیکشن میں، اور آپ بتائیں کہ اس معاشرے کے لیے کیا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ہمیں یہ عمل جو ہے شادی کا کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور ہمیں کس حد تک جو ہے اس میں اخراجات کرنے چاہیے، اور کیا ہم جو ہے ایک ذمہ دار اور باشعور شہری ہونے کے ناطے سے کس طرح اپنے ان رسومات کو ادا کر سکتے ہیں۔ جی شکریہ، اللہ حافظ۔